ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تعالى في مقام آخر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سامعین محترم، اصحاب رسول کائنات کے وہ عظیم ترین اور پاک باز گروہ ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا وہ پاک باز گروہ ہے جس کی نظیر مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح انہوں نے وفا کی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی سوچ وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی جہاں تک ان کی وفائیں پہنچ گئیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ امام الانبیاء آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلانے میں ان کا لازوال کردار تاریخ کے صفحات پر بکھرا پڑا ہے۔ عرب تا عجم کبھی یورپ کے مرغزاروں میں
کبھی ماوراء النہر کے پہاڑوں پر، کبھی سندھ کے ساحل پر، تو کبھی مصر کے صحراؤں میں ان کی بے مثال جد و جہد کارنامے بکھرے نظر آتے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حلقہ لگایا اور اپنی پوری عمر یعنی عمر عزیز اسی منہج کو پھیلانے میں صرف کر دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ کون؟ صحابہ۔ اللہ اکبر۔ کسی نے جہاد کا علم اٹھایا تو قیصر و کسریٰ کے تخت اکھاڑ کر توحید کا جھنڈا گاڑ دیا، تو کوئی تفسیر میں امامت کا درجہ رکھتا ہے۔ خدا نے کسی سے جمع قرآن کا کام لیا اور کسی کو فتنوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی اپنے اپنے میدان میں عظیم قربانیاں ہیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، یہی باتیں کھٹکتی ہیں۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ دشمنان اسلام ہمیشہ ان اصحاب پر جرح کرتے ہوئے نظر آئیں گے جنہوں نے اسلام کے کسی بڑے میدان میں بڑا کام کیا ہوگا۔ یہ وہ اصحاب رسول ہیں، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے ان میدانوں میں قربانیاں دیں۔ لوگ ان پر جرح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اسلام کے پہلے، سمجھنا، اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر و عمر ہیں اور اسلام کے بڑے محسن ہیں۔ کون؟ ابو بکر و عمر۔ اور یہ لوگ دن رات ان پر زبان درازی کرتے ہیں، طعن درازی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا۔ سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار۔ لیکن دشمنان اسلام، دشمنان دین و عقل، ان کے سامنے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ دشمنان دین و عقل۔ اللہ اکبر۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا امت کی ماں ہیں،
اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈ لاغ ہیں، لیکن دشمنان اسلام، دشمنان دین و عقل وہ اماں جی عائشہ کو ناصبہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہر لحاظ سے اعلیٰ رہا، ہر لحاظ سے پرسکون رہا۔ اس کا دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مرزا جیلمی اور اس کی پارٹی امیر معاویہ پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھونکتے ہوئے؟ زبان درازی کرتے ہوئے، تان درازی کرتے ہوئے۔ حالانکہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہر لحاظ سے پرسکون رہا، اسلامی فتوحات ہوئیں، اور یہ لوگ نعوذ باللہ امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کس کی یاروں میں آپ کے سامنے بات کروں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے اعتماد میں لیا کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بپا دیں، بیاہ دیں، ان کے عقد کے اندر دے دیں، ان کے نکاح کے اندر دے دیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے وَأَلَّا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بندہ ایک وقت کے اندر دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے، یعنی پہلی بیٹی کا نکاح عثمان سے کیا، پہلی بیٹی وفات پا گئی، پھر دوسری بیٹی کا نکاح عثمان کے عقد کے اندر دیا۔ کون؟ عثمان۔ ام رقیہ کا خاوند عثمان۔ کون؟ عثمان۔ ام کلثوم کا خاوند عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر انہیں سے مراد دشمنان اسلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت پر شک ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت پر اعتماد نہیں۔ ایسے لوگ ناسبی ہیں، ایسے لوگ رافضی ہیں، ایسے لوگ ملحدین ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جس کو پیغمبر نے اس قدر اعتماد میں لیا، اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان کے عقد کے اندر دے دیا، اگر ان کے بھونکنے پر، ان کی زبان درازی کرنے پر معاذ اللہ حضرت عثمان کی شان کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ منہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکو گے، اپنے ہی منہ کے اوپر وہ تھوک آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ محترم بھائیوں، اور یاد رکھو، جب تک رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے، ہم نے دفاع صحابہ کے دفاع کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اور دعا کرو آپ سب مل کر کہ اللہ تعالی جب تک اس دین کے طالب علم کی زندگی رکھی ہے، عظمت دفاع کے اندر ہی اللہ سارے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں،
اسلاف امت سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اسلاف امت سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین، ان کو خیر القرون نے، میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی مفسر نے نہیں کہا، یہ جس پیغمبر کائنات کا، پیغمبر امن کا کلمہ پڑھا ہے، اسی پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آگے چل کے دلیل دیتا ہوں، آگے چل کے حوالہ دیتا ہوں، آگے چل کے پروف دیتا ہوں، آگے چل کے ثبوت دیتا ہوں۔ یارو، یہ تین دور کے لوگ خیر القرون کے دور، خیر القرون کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہمیں اعتبار ہے، اور دشمنان اسلام اپنی موت، کل موت بغیظکم، اپنے غصے کے اندر خود مر جائیں گے۔ اللہ خود صحابہ کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ، اہل حدیث، اہل بیت اسلام کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور صحابہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور حالانکہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا؟ یہی صحابہ و اہل بیت، جنہوں نے ایمان و عمل کے بارے میں بتایا، یہی صحابہ اور اہل بیت۔ اور میرے محترم بھائیوں، اور جو ان کے پیچھے چلے ہیں، والذین معہ، جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جنہوں نے عقیدہ اور عمل لیا تو صحابہ سے لیا، جنہوں نے ایمان لیا تو صحابہ اور اہل بیت سے لیا، اور جنہوں نے منہج کو قبول کیا، صحابہ کے منہج کو، وہ ایمان میں آلہ، جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ایمان کو لیا، ان کے منہج کو لیا، یہی اسلاف کے لوگ ہیں۔ وہ عزت والے، وہ ایمان والے، وہ اعلیٰ اقتدار والے، وہ اعلیٰ شان والے۔ اور محترم بھائیوں، جنہوں نے ان کے اتباع کی، یہی وہ سلف صالحین ہیں۔ ائمہ محدثین کو پڑھ کے دیکھ لو، اور ائمہ متقدمین کی ہستیوں کو دیکھ لو۔ ائمہ متقدمین، لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ائمہ متقدمین اور سلف صالحین اور محدثین علماء کی ہستیاں ہیں، جن کی سیرت پہ اعتماد رہا، جن کے علم پہ اعتماد رہا، جن کے تقوی پہ اعتماد رہا، جن کے اخلاص پہ اعتماد رہا، جن کے جہاد پہ اعتماد رہا، جن کی قربانیوں پر اعتماد رہا، اور دین فہمی پر امت کا اعتماد رہا۔ اگر دین اسلام سے صحابہ کو نکال دیا جائے، صحابہ کو نکال دیا جائے، تابعین کو نکال دیا جائے، تبع تابعین کو نکال دیا جائے، پھر اسلام کا بچتا کیا ہے؟ اگر صحابہ کو نکال دو، پھر اپنے آپ کا مسلمان ہونا ثابت کر دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہی وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں جن کے ذریعے سے دین کی اصل فہم و تعبیر اگلی نسلوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ یہ ہے وہ صحابہ اور اہل بیت۔ اور میرے بھائیوں، حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں۔ حدیث میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے تینوں زمانے کے لوگوں کو خیر القرون کہا گیا ہے، یعنی خیر الناس کہا گیا ہے۔ خیر القرون یعنی تین دور اعلیٰ، اور تین دور اعلیٰ جن کی بشارت امام کائنات نے دی ہے، ان کے اندر یعنی ان تین زمانے کے لوگ صحابہ آ گئے، تابعین آ گئے، اور تبع تابعین آ گئے۔ ان کو پیغمبر نے خیر الناس کہا ہے۔ کیا مطلب؟ گویا
کہ ان کے باکردار اور معتبر ہونے کی سند بزبان نبوت ملی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں دین اصلی حالت، اس دور میں دین اصلی شکل میں غالب اور بدعات و رسومات سے پاک ہے تو صحابہ کی وجہ سے ہے، اہل بیت اعظام کی وجہ سے ہے۔ اور ان کے بارے میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی ہے۔ اب تک میں نے آپ سے جتنی باتیں کی ہیں ان کا حوالہ دینے لگا ہو، اٹھا صحیح البخاری اور حدیث نمبر 2652 5652 نکال، بخاری کھول۔ امام کائنات نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں بہترین زمانے کے لوگ صحابہ ہیں، صحابہ، پھر جو ان کے بعد آئے تابعین اعظام، پھر جو ان کے بعد آئے تبع تابعین، جن کے بارے کے اندر امام کائنات کی بشارت سنا رہا ہوں، امام کائنات کا حکم سنا رہا ہوں، امام کائنات کی بات کر رہا ہوں، جن کا دور 223 ہجری تک ہے، اور ان کے بعد جو آئے یہ خیر الناس کے لوگ ہیں، اور پیغمبر جن کے بارے میں خیر الناس کہے، تمہارے بھونکنے سے کیا ان کی عزتوں پر حرف آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تم بھونکنے سے مراد جو دشمنان اسلام ہے، جن کی زبانوں کے اندر سیدنا عثمان غنی معاف نہیں، اور جن کی زبانوں میں امت کی ماں معاف نہیں، اور جن کی زبانوں میں امیر معاویہ معاف نہیں، اور یاد رکھو تم اپنے غصے کے اندر مر تو جاؤ گے۔ ان ہستیوں پر تبرہ کرنے سے، ان ہستیوں پر تان کرنے سے، ان ہستیوں پر تبرہ کرنے سے ان کی شان میں فرق ہے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب تک بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے علم بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال، ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ آج ان دو سوالوں کے جواب آپ کو سمجھانے ہیں۔ اب تک جو بات میں نے کی ہے نا، رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے کہ خیر القرون اور خیر الناس میں امیر معاویہ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اماں جی عائشہ بھی ہیں، اور خالد سیف اللہ بھی ہیں، اور اگر ان مقدس ہستیوں پہ اعتراض ہے، محرم آ گیا ہے، جو صحابہ پہ تان کرنے والے ہیں، آئیے صحابہ کی وکالت کرنے کے لیے مفتی محمد رمضان خاکوانی زندہ ہیں۔ آئے تھے نا، آپ جانتے نہیں، آئے تھے نا عشاء کے بعد چند ساتھی، عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ میں نے کہا جن جن احادیث پہ تمہیں شک ہے، جن جن احادیث پہ تمہیں اعتراض ہے، اور جن جن احادیث کو تم صحابہ 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 کو نشانہ بنانا چاہتے ہو، وہ احادیثوں کے نمبر لکھو۔ لکھنے کے بعد ان پر اعتراضات لکھو، جتنے بھی اعتراضات ہیں۔ اور یہ بات میں نے اپنی انتظامیہ کے توسل سے کہی تھی، ایویں نہیں آپ نے کولو چھڈی جا رہا سا، انتظامیہ کے مشورے کے بغیر میں وہاں تک قدم نہیں اٹھاتا، یہ بات یاد رکھ لو۔ میں نے کہا تھا کہ آپ وہ اعتراض لکھیں، میں انشاءاللہ ہر اعتراض پر جواب دوں گا پورا خطبہ جمعہ کے اندر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کے دیوانے موجود ہیں، صحابہ کا دفاع کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا۔
دوسرے سوال کا جواب، ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تمام کے تمام صحابہ عادل، سب کے سب صحابہ جن کو صحابہ سے پیار ہے وہ آج بولے گا، میں کہوں گا تمام کے تمام صحابہ، آپ نے کہنا ہے عادل، تمام کے تمام صحابہ عادل۔ کون صحابہ جو امین، کون صحابہ اس امت کے بہترین لوگ، کون صحابہ جن کا معیار ایمان کی ضمانت قرآن نے دی۔ اگر تم ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں لاؤ گے، تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ معیار ایمان صحابہ، امت کے بہترین لوگ صحابہ، امین امانت دار صحابہ، عادل صحابہ، سب کے سب، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم، بلکہ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات معیار ایمان کی میں نے ابھی بات کی ہے۔ آپ کہو گے مفتی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ صحابہ کے معیار ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح لاؤ گے، تب تمہارا ایمان اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ میں نے قرآن سے دلیل دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عرش والے پروردگار نے رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے کلم وعد اللہ الحسنہ کہا ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ جنہیں قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں، قرآن نے اولئک هم المتقون کہا ہے، کہیں قرآن نے حزب اللہ کہا ہے، کہیں قرآن نے هم المتقون کہا ہے، کہیں قرآن نے هم المفلحون کہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی، بولو لوگوں کو پتہ چلے جب یہ پیغام جائے گا کہ 24 چک والے اعلان کر رہے تھے ہم صحابہ کے دیوانے، اور اعلان کر رہے تھے سارے صحابہ جنتی۔ ہر صحابی نبی، جن کو شک ہے ان کے ایمان کے اندر وہ نہ بولیں، اور جن کا ایمان پکا ہے وہ بولیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور جو خطبے کے اندر میں نے آیات پڑھی ہیں وہ ساری دلیل ہے اس بات کی کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام دا دفاع دین دے ضروری امور دے وچوں ہے، کیونکہ دین و روایت کرنے والے، قرآن و سنت نو نقل کرنے والے نے، اس واسطے سارے صحابہ جنتی نے۔ سارے صحابہ دا یکساں احترام کرنا چاہیے، برابر دے عزت کرنا چاہیے، اور انہاں صحابہ دے نال رسول اللہ دی جماعت نال محبت رکھنا جزو ایمان دے، کیونکہ صحابہ اسلام دے سفیر نے، صحابہ امت امین اور محسن نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوجے سوال دا جواب نہیں سمجھ آ رہا جے، تیسرے شکنال سمجھان دے کوشش کر رہا۔ کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نزول قرآن دے پس منظر شان نزول دا لازمی حصہ نے۔ سمجھ آن رہی جے کہ اگلی بھی جان رہی؟ اللہ سمجھان دی توفیق نصیب فرمائے۔
اب سمجھ آ رہی کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کو اس سے نکال دیا جائے تو اسلام کا پھر کچھ نہیں بچتا، پھر تو اور میں بھی اپنا مسلمان ہونا ثابت ہے نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی صحابہ اور اہل بیت دا دفاع کیوں کرنے ہیں؟ وہ لوگوں اج محرم الحرام دا مہینہ چل رہا ہے، میرے محرم الحرام دے پہلے سپیج جے دل دے اتے نوٹ کر لو، اسی صحابہ اور اہل بیت دا دفاع کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ وہ نبوت دے اینی گواہ نے، سفیر اسلام نے، اولین مخاطب نے، اور مجلس براہ راست دین سمجھن والے اور پوری دیانتداری دے نال اور پوری امانتداری دے نال اگے بیان کرنے والے نے کون؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ لہذا اس بات نو نوٹ کر لو، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام دے اتے تان کرنا براہ راست اللہ تعالیٰ دے اتے تان جے، صحابہ اور اہل بیت دے اتے تان کرنا براہ راست رسول اللہ دے اتے تان جے، صحابہ اور اہل بیت دے تان کرنا ڈائریکٹ براہ راست قرآن و سنت دے اتے تان جے، اور شریعت دے انکار کرنے دے مترادف نے۔ اور ہاں اگلی بات نوٹ کر لو، جڑا صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام دا رستہ چھڈ دیندا او ہدایت تو محروم ہو جاندا اور گمراہی دے اندر جا پیندا۔ کتھے جا پیندا ہے؟ بلند آواز نال کتھے جا پیندا ہے؟ دو سوالوں دا جواب آ گیا، اگے آواں۔ آج بڑے سارے سوالوں دے جواب دینے نے، ٹائم ہی تھوڑا ہے، اور جواب دے کے انشاءاللہ دو فرداں دی جماعت کھڑی کراواں گا۔ مفتی صاحب آج وہ آپ کے خطاب کے اندر خطیبانہ انداز وہ نہیں ہے، میں کہ بالکل نہ ہو، میرا مقصد دین سمجھانا ہے، میرا مقصد دین سمجھانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ نے دین کا خادم رکھا دین سمجھاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات میں نے یہ کہی ہے، اگر صحابہ کا رستہ اور اہل بیت اعظام کا رستہ چھوڑ دو گے تو گمراہی کے اندر جا پڑو گے۔ کتھے؟ بابا ہی بول دے نے، باقی نہیں بولن رہے، کچھ دیواراں دا آسرا لے کے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او پیارے بھائیو، دین نو سمجھو، صحابہ اور اہل بیت دے منہج اور دین دے روایات نو لینا اسلامی تعلیمات دے اساس جائیں، جو دین دے تشریح انہوں نے کیتے، مطلب صحابہ اور اہل بیت نے دین دی تشریح کیتی ہے کہ نہیں؟ تشریح کیتی ہے، تاج تو میں مسلمان ہے، دین ساڑھے تک پہنچے ہیں۔ لیکن اے بات جو تینوں سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ دا رستہ چھڈو گے، اہل بیت اعظام دا رستہ چھڈو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور گمراہی دے رستے اندر پہ جاؤ گے، اے بات ہون میں قرآن وچوں ثابت کراں گا۔ کتھوں؟ ایک باری محبت نال کہو، ہر صحابی نبی، آواز کم ہے، چلو اللہ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اے بات عرض کر رہا ہوں کہ جو دین دی تشریح انہوں نے کی دی، صحابہ اور اہل بیت اعظام نے، انہوں دا احترام کرنا، انہوں دا ادب کرنا مسلمان دے ترجیح اندر شامل جے۔ لہذا صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام دے توہین کرنا، صحابہ دی روایت اور انہوں دے منہج تو انحراف، در اصل دین تو انحراف جے۔ اے جڑیاں گلا تواڈے نال میں ہن کر چکیا وا، اے جناب من سورۃ النساء کھول، آیت نمبر 115 کھول، اس دے اندر اے گلا جو تواڈے نال کر چکیا وا، اے سورۃ النساء آیت نمبر 115 اندر موجود نے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَمَن يَشَاء
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ کا قرآن پڑھے ہیں، سورۃ النساء پڑھی ہے، آیت نمبر 115 پڑھی ہے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جڑا بندہ راہ ہدایت واضح ہو جانے تو بعد اللہ دے رسول دے مخالفت کرے اور مومنہ دے راستے دے مخالفت کرے۔ مومنہ دے راستے تو مراد صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ کیے کہ جڑا بندہ راہ ہدایت واضح ہو جانے تو بعد امام الانبیاء دے مخالفت کرے اور مومنہ دے راستے تو الگ راستہ اختیار کرے، فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور جدھر پھرنا چاہے اسے اسی طرف پھیر دینے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جڑا سے عبرل بیت دا راستہ چھڑ دے۔ اللہ فرماندے نے او جدھر بھی پھرنا چاہے اسینوں ادھر پھیر دینے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور انہاں دا ٹھکانہ جہنم دے وَسَاءَت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ جی، اور وہ بہت تین باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات، امیر معاویہ، اما جی عائشہ، عثمان غنی، سیف اللہ، خالد بن ولید، ان پر اعتراضات کے جوابات۔ دوسرا سوال کا جواب، ہم اہل سنہ والجماعہ صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کیوں کرتے ہیں، اس کا سوال دو زاویوں کے اندر دے چکا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات، جب تک ہم نماز کے اندر آپ کی آل پر درود نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و آل محمد سے کیا مراد ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں پٹڑی سے نیچے نہیں اترنا چاہتا۔ نہیں مفتی صاحب، صحابہ کرام کے درمیان آپ سے بات کرنی ہے جی، کون سے موضوع پر؟ مشاجرات صحابہ پر۔ ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، اور اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں مشاجرات صحابہ پر 4 جمعے پڑھاؤں گا، ویسے 12 جمعے بنتے ہیں، اور وہ 4 جمعے اعتراضات کے جوابات ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب مشاجرات صحابہ کے متعلق قرآن حدیث کا کیا موقف ہے، یوں سمجھ لیں کہ 2 بھائی آپس کے اندر جھگڑا کریں تو صلح کا حکم ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محترم بھائیوں، 2 بھائی جب آپس کے اندر جھگڑ پڑیں تو ان کا آپس کے اندر صلح کرانا، کیا کروانا؟ صلح کرانے کا حکم ہے۔
اور وہ جو چند سیاسی امور کے اندر جو اجتہاد تھا اس کی آڑ بنا کر صحابہ کرام پر آپ تان نہیں کر سکتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دو بھائیوں کا بھی آپس میں جھگڑا ہو سکتا تھا نا، اور صحابہ کرام کا سیاسی امور کے اندر اختلاف، وہ اجتہادی غلطی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے. اور صحابہ کرام کے متعلق جن سے اجتہادی خطا ہو، محدثین کا کیا موقف ہے، آگے چل کر پیغام عرض کرتا ہوں. کتاب و سنت دے اتباع دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا کوئی اختلاف نہیں سی. بولو کوئی اختلاف؟ اگر اختلاف نہیں سی تو جنگاں کیوں ہوئیاں؟ بلکہ سیاسی اجتہادی امور سینا جو بعض اوقات کسی وجہ دے نال دو سکے پائیاں دے درمیان بھی ہو جانا ہے. اس نو حق و باطل دا اختلاف قرار دینا خود گمراہی ہے. اس دا یہ مطلب نکلیا اگر سیاسی امور کے اندر اگر اجتہادی کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس پر یہ مقصد تو نہیں کہ صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، اہل بیت اعظام پر زبان درازی کرنا، ہرگز یہ مقصد ہے نہیں. اللہ اکبر. اللہ اہل سنہ والجماعت موقف کی ہے اور بھائیاں دیاں غلطیاں تو درگزر کر دینے ہیں. اے بات اپنے کو نہیں چھڑے، حوالہ دین لگا الحجت فی بیان المحجت لقوام سنہ، جلد نمبر 2 صفحہ 272. اسی واسطے تے رب کائنات نے سورۃ الحجرات کے اندر اعلان فرمایا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ مطلب ہے طائفتان، طائفہ ایک، طائفتان دو گروہ من المؤمنین اقتتلوا، دو مومن گروہاں دا آپس اندر اختلاف ہو جائے، آپس اندر لڑ پڑنا تے سانو گنگے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو انہاں دونوں دے درمیان صلح کروا دیو. انہاں دونوں دے درمیان عید کا خطبہ دیا تھا، ایک حدیث پیش کی تھی، جو لوگ ناراض تھے آپس کے اندر صلح کی تھی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ آؤ میرے محترم بھائیوں، جنت دے اندر جانے والے قرآن مجید رونال 3 گروہ نے، کنے 3 قرآن مجید رونال جنت دے اندر جانے والے کنے گروہ؟ گیڑے گیڑے ذرا توجہ کر. مہاجرین و انصار اور احسان دے نال انہاں دے پیروے کرنے والے، یعنی جنہاں لوگاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے عقیدہ و عمل نو اپنایا. صحابہ کرام دے عقیدہ و عمل دے اندر صحابہ دے پیروے کے دے. اللہ اکبر. اے 3 گروہ قرآن مجید دے رونال جنت دے اندر جان والے نے. کنے گروہ؟ جیڑے سون ڈے نے انہوں نے بھی معافی ہے، جیڑے روٹی نہیں کھا گیا ہے انہوں نے بھی معافی ہے، جیڑے گوڑے پھڑ کے بیٹھے نے انہوں نے بھی معافی ہے، جیڑے رن مرید نہیں
اہل ایمان غیرت مند لوگوں کو ایک سوال کرنا چاہنا، دسو قرآن مجید دی روح دے نال جنت دے اندر جانے والے کتنے گروہ نے؟ دن کنے؟ تین گروہ ہن قرآن وچوں ثابت کرن لگا۔ کتے رن مرید کہنے نال ناراض نہ ہو جایا جے بعد اندر مفتی دوتے فتوے نہ کس دیا، یہ فتوے کسو گے تو میں خود مفتی ہوں، میں پریشان دی علامت ہی نہیں۔ اور یہ رن مرید اردو والا نہیں بولا، پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا بولا ہے۔ کسی کو اعتراض ہو تو بعد کے اندر دل کھول کے اعتراض کر لینا۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، جنت کے اندر جانے والے تین گروہ ہیں قرآن مجید کی روح سے۔ کتنے؟ تین۔ آئیے ہوں قرآن پڑھا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جو دعویٰ وہ دلیل، دعویٰ قرآن مجید کی روح سے تین گروہ جنت کے اندر جانے والے ہیں، دلیل قرآن پاک کی آیت نمبر 100۔ یہ جواب دے کے یہ موضوع پر چلتا رہے گا نا انشاءاللہ۔ تو ایک اور سوال کا بھی انتہائی جواب ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے، اس کا بھی جواب دے کے پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ ترجمہ کی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ترجمہ کی ہے کہ مہاجرین و انصار دے وچوں سب تو پہلے سبقت کرنے والے، سب تو پہلے لوگ والسابقون، مہاجرین و انصار وچوں سبقت کرنے والے ایمان دے اندر پہلے لوگ ایک، اور اگلی بات والذین اتبعوهم بإحسان، اور او لوگ جو نیکی دے نال انہاں دے پیچھے آئے۔ والذین اتبعوهم بإحسان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں نا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں نا، ان کے پیچھے اتباع کرنے والے ہیں نا، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں دے نال راضی ہو گیا اور اللہ نال راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگاں دے واسطے جنت دے اندر ایسے ایسے باغات تیار کیتے نے، جنات تجری تحتہا الانہار، جنہاں دے تھلے نہراں بہندیاں نے، جنہاں دے تھلے نہراں چلدیاں نے، خالدین فیہا، ہمیشہ اے لوگ اسی جنت دے اندر رہنے والے نے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج سے منحرفین اہل جنت میں سے نہیں۔ 4 سوالوں کے جواب۔ آئیے 5ویں سوال کا جواب۔ مفتی صاحب جی، یہ محرم کا مہینہ شروع ہے، لوگ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، کس کی؟ اور یہ ویڈیو والے بھائی جو ہے نا عرفان، ان کا سوال تھا، آیا کہ اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟
اللہ اکبر اللہ قرآن و حدیث وچوں اے عمل ثابت نہیں جے اللہ اکبر اللہ غور کرے آجے لوگ کچھیاں دیاں ٹھوٹیاں بردے نے آج تک سانو اے چیز شریعت وچو سمجھ نہیں آئی شہادت حسین رضی اللہ عنہ دینال اے کچھیاں ٹھوٹیاں دا کیا رشتہ ہے کیا تعلق ہے محرم دی آمد دینال کئی دکاندار انہاں کچھیاں دا ڈھیر لگا کے بیٹھ جاندے نے جیویں 10ویں محرم دا سورج طلوع ہوندا ہے عورتاں اور مرد انہاں کچھیاں دے اندر لسی یا دودھ ڈال دینے ٹھوٹیاں دے اندر حلوہ یا کھیر بھر دینے اور بچیاں دے اندر بانٹنا شروع کر دینے اور کچھ دوسرے اس قسم دے لوگ نے انہاں نے مٹی دے کچے پیالے لے کے انہاں دے اندر کھیر ڈال کے بانٹ دینے اور کچھ تے حلیم دیاں دیگاں پکا کے تقسیم کر دینے اللہ میری توبہ اس دنال ایک کام اور ہوندہ جی او کوئی میٹھے پانے دے سبیل لگا رہے ہیں کوئی دودھ دے سبیل لگا رہے ہیں ہر چوک اندر ہر محلے اندر انتظام ہوندہ ہے ہر آنے جانے والے نو ایک گلاس یا مٹی دے پیالے دے اندر پانی بھر کے دیتا جانا ہے اے مسلمانوں اے ہوش و خرد کے مالک لوگوں اللہ واسطے اتنا تے دس دیو انہا چیزاں دیا شہادت حسین نال کے تعلق ہے انہا چیزاں دا شہادت حسین نال کوئی تعلق نہیں بعض کہندے نے اس دن چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پانی میں سے لبیا اس واسطے لوگاں واسطے پانی پینے تے پلانے دا اہتمام کیتا جاندہ ہے پھر ایک تو دے محبت ہے کہ اس دن پانی نہیں ملے آسی آج اسے اس دن شربت اور دودھ پینے تے بھوکے پیاسے شہید ہوئے اسی اس دن نیاز حسین دینال نیاز حسین دے نام دینال پیٹانو بھرنے کیا محرم دے مہینے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اے اعمال کیا کر دے سن دلیل دے دیو تاکہ دین بن جائے اگر دلیل نہیں دیو گے اور یقیناً جواب نفی اندر ہوئے گا اس واسطے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا دے سنت دے خلاف چلنے والے ہرگز نہیں سن اللہ اکبر اللہ انہا دینانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کیے اوتے محرم دے مہینے دے اندر کھان پین تو بجائے روزہ رکھیا کردے سن یہ رکھیا کردے سن روزہ رکھیا کردے سن دلیل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سئل ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ پوچھیا گیا اللہ دے رسول کو فرض نماز تو بعد کیڑی نماز افضل ہے پھر سوال ہویا وَأَيُّ الصِّيَامِ افضل بعد شہر رمضان رمضان دے روزے تو بعد کیڑے روزے افضل ہے گالا نبی پاک فرمانے لے افضل الصلاة بعد صلاة المکتوبت فی جوف اللیل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے دنال اس قدر محبت سی کہ آخر عمر بھر روزہ رکھیا کر دے سن رمضان دے روزے تو بعد
عاشورے دی روزے دی فضیلت پھر سوال کیتا گیا امام الانبیاء تو فرض نماز تو بعد افضل نماز کیڑی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا جدوں سارے لوگ ستے ہوندے نے اللہ دی رحمت پہلے آسمان دے جدوں آندی ہے فی جوف اللیل رات نو اٹھ گئے تہجد دی نماز ادا کرے گا فرمایا اے افضل نماز ہے وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم کی بات اس حدیث کا کی مطلب ہے کہ رمضان دے روزیاں تو بعد افضل روزے جڑے نے وہ عاشورہ دے نے افضل روزے عاشورہ دے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 محرم دا روزہ رکھیا سی اور فرمایا سی اگر آئندہ سال میں زندہ رہ گیا ادھر دیکھی جاؤ اور ادھر سنی جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفان بھائی کھڑے ہو جائیں یہ کیمرے کے اندر لے کر آئیں اس سکیچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کا بھی روزہ اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہیں یہ دودھ کی سبیلیں یہ میٹھے پانی کی نہریں یہ سب بدعات ہیں اور اگلی حدیث سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورے کے دن کا روزہ رکھا لوگوں کو بھی اس کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ دن تو ایسا ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں محرم کا روزہ رکھیں گے پس اگلا سال نہ آیا تو رسول اللہ وفات پا گئے جو بات کہی ہے وہ ثابت کر کے دکھائیے اس لیے میرے محترم بھائیوں آج 5 سوالوں کے جوابات دیے ہیں پھر بھی اگر کوئی اعتراض ہو 2 فرضوں کے بعد فوری سوال و جوابات کی نشست کا میدان سجا لینا میں جوابات دینے کے لیے تیار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک اللہ میری اور آپ کی زندگی باقی رکھے اللہ پاک ماہ محرم کی بدعات سے بچا کر سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین